جی السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو زیب النساء کے نام سے منسوب مقبرے کی سیر کرواتے ہیں۔ یہ مقبرہ ملتان روڈ پہ واقع ہے اور کہا جاتا ہے کہ زیب النساء نے تعمیر کروایا تھا، جبکہ تاریخ دانوں کے مطابق یہ اورنگزیب عالمگیر کی بیٹی تھی، لیکن بادشاہ نے مسلسل 20 سال ان کو نظر بند رکھا، اور جو کہ 1702 میں انہوں نے وفات پائی تھی، اور وہ دلی میں تھیں اس ٹائم۔ اور تاریخ دانوں کے مطابق اس کو زیب النساء کو ادھر ہی دفن کیا گیا تھا، یعنی دلی میں۔ لیکن یہ مقبرہ کیونکہ اپنے لیے انہوں نے تعمیر کروایا تھا، لیکن اپنا یہاں پر دفن ہونا نصیب نہیں ہوا ان کو، اور جس کے بعد یہ بھی تاریخ دانوں کے مطابق اس مقبرے میں زیب النساء کی چہیتی کنیز، جس کو زیب النساء نے چبرجی باغ گفٹ کیا تھا، مائی بیگم یا مائی صاحبہ، ان کو یہ قبر ان کی ہے دراصل، لیکن یہ بنایا تھا زیب النساء نے اپنے لیے۔ آج ہم آپ کو اس کی سیر کرواتے ہیں۔ ناظرین، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ انٹرنس ہے یہ اس مقبرے کی، جو زیب النساء سے منسوب مقبرہ ہے، اور آس پاس جو ہے یہ ملتان روڈ پہ کھڑے ہیں ہم، اور یہ آس پاس یہ دیکھ سکتے ہیں دکانیں ہیں، اور یہ مقبرہ اس ٹائم گھروں میں گھرا ہوا ہے۔ آس پاس یہ سارا نواں کوٹ باغ تھا، جو کہ اب یہ گنجان باد علاقہ بن چکا ہے، اور یہ مقبرہ صرف محفوظ ہے ادھر۔ اور اس کے علاوہ یہ مقبرہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ مقبرے کی طرف یہ جالیاں دیکھ سکتے ہیں، بڑی خوبصورت جالیاں لگائی گئی ہیں محکمہ سارے قدیمہ کی طرف سے، اس کی تزئین و آرائش کی گئی ہے۔ اور یہ جب اورنج لائن ٹرین کا منصوبہ چل رہا تھا تو اس وقت حکومت نے محکمہ سارے قدیمہ کو پیسے دیے تھے کہ گرد و نواح میں جو بھی اورنج لائن ٹرین کے گرد و نواح میں جو بھی تاریخی عمارتیں آتی ہیں ان کی تزئین و آرائش اور بحالی کی جائے، اور اس میں یہ جو منسوب مقبرہ ہے زیب النساء کا، اس کی بھی تزئین و آرائش کی گئی تھی۔ اب مقبرے کے آس پاس آبادیاں ہیں، گھر بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم آپ کو مقبرے کے حوالے سے بھی بتائیں گے، اور مقبرے کے اندر ہی قریب ہی یعنی نواں کوٹ باغ میں ہی یہ ایک بارادری بھی ہوا کرتی تھی، جبکہ 2 مینار بھی ہیں جو اس ٹائم صرف محفوظ ہیں۔ نواں کوٹ باغ میں یہی 3 چیزیں محفوظ ہیں، ایک مقبرہ، ایک بارادری، اور جبکہ 2 مینار۔ اب یہ مقبرے کے بارے میں بتاتے ہیں اور اس کی ہسٹری بھی بتاتے ہیں، زیب النساء کون تھی اور کیا اس کے معاملات تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جی اس کا عشق جو تھا اسی نواں کوٹ باغ میں لاہور میں پروان چڑھا تھا، اور لیکن بڑی بد نصیب شہزادی تھی یہ، کیونکہ یہ اس کا عشق بھی کامیاب نہ ہو سکا، جبکہ دارا شکوہ کے بیٹے سے کہا جاتا ہے کہ اس کی منگنی بھی ہوئی تھی، اس شہزادی کی، وہ بھی منگنی بھی بارزہ کامیاب نہ رہی، ٹوٹ گئی۔ شہزادی زیب النساء 15 فروری 1638 میں پیدا ہوئی۔ اورنگزیب عالمگیر کی سب سے بڑی بیٹی تھی، جو دلراز بیگم کے باطن سے پیدا ہوئیں۔ اورنگزیب عالمگیر نے بڑی بیٹی کی تعلیم پر بہت توجہ دی۔ حافظہ مریم نامی خاتون کی ڈیوٹی لگائی گئی۔ اس خاتون نے زیب النساء کو قرآن پاک کی تعلیم دی۔ 3 سال کی مدت میں انہوں نے قرآن پاک حفظ کر لیا۔ حافظہ 7 برس کی عمر میں بن گئی تھیں۔ اورنگزیب کے دور میں خفیہ مشاعرے ہوا کرتے تھے، جس میں غنی کشمیری، نعمت اللہ خان اور عاقل خان شامل ہوتے تھے۔ بادشاہ اپنی بیٹی سے سیاسی امور پر بھی مشورہ کرتا۔ کہا جاتا ہے زیب النساء لمبے قد والی، پتلی دبلی، گول منہ، سفید رنگت کی مالک تھی۔ زیب النساء کی ایک خوبصورت پینٹنگ بھی موجود ہے، جس سے اس کے خد و خال دیکھے جا سکتے ہیں۔ وہ اکثر سفید کپڑے زیب تن کرتی تھی، ہمیشہ ہیروں کا ہار پہنتی تھی، اس وقت بھی فیشن کی دلدادہ تھی۔ انگیا کرتی اسی کے دور کی ایجاد تھی۔ 1662 میں اورنگزیب بیمار ہوا تو اس کے معالجین نے اسے تجویز کیا کہ وہ آب و ہوا کو تبدیل کرے، جس کی باعث بادشاہ اپنے خاندان کے ہمراہ لاہور آ گیا۔ تاریخ دانوں کا دعویٰ ہے کہ زیب النساء کی تمام عمر شادی نہیں ہوئی تھی، اگرچہ کچھ تاریخ دانوں کا دعویٰ ہے کہ زیب النساء کی منگنی اس کے دادا شاہ جہان نے اپنے ولی عہد بیٹے دارا شکوہ کے بیٹے سلمان شکوہ سے طے کی تھی، مگر اورنگزیب کے اپنے والد اور اپنے بڑے بھائی دارا شکوہ کے خلاف بغاوت نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ بعض تاریخ دان شہزادی کی ایک خفیہ محبت کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ لاہور کا ایک گورنر عاقل خان، جو خود بھی شاعر تھا،
कुछ तारीख दानों का कहना है कि जब बादशाह को ज़ेब निसा की मोहब्बत के बारे में मालूम हुआ तो उसने आकिल खान को देग में मरवा दिया। कहा जाता है क्योंकि ये मोहब्बत लाहौर में परवान चढ़ी थी, शहज़ादी ज़ेब निसा कुछ अरसा लाहौर में भी रही। यहाँ ज़ेब निसा से मंसूब 2 बागात हैं, जिसमें एक का नाम चुबुर्जी बाग, दूसरे का नवाकोट बाग था। कहा जाता है कि चुबुर्जी बाग ज़ेब निसा ने अपनी चहीती कनीज़ को तोहफे में दे दिया था। बाज़ तारीखदानों का कहना है कि ज़ेब निसा ने अपनी ज़िंदगी में ही नवाकोट बाग में अपना मकबरा तमीर करवाया था। बादशाह बेटी की मौसीकी और शायरी में दिलचस्पी से बेजार था। बेटी की रुमानी तबीयत के साथ साथ और भी कई ऐसे मामला थे जिसकी वजह से बादशाह ने उसे किले में नज़रबंद रखा। तारीखदानों के मुताबिक 26 मई 1702 में नज़रबंदी के दौरान ही ज़ेब निसा का इंतकाल हुआ, जिसकी वजह बीमारी बताई जाती है। उस वक्त उसकी उम्र 64 बरस थी। तारीख की मुतअद्दिद किताबों में दर्ज है कि ज़ेब निसा को वफ़ात के बाद दिल्ली में 30 हज़ारी बाग में दफन किया गया। अंग्रेज़ों के दौर में जब दिल्ली में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो उस दौरान ये मकबरा भी उसकी जद में आ गया, जिसके बाद इस मकबरे को मिस्मार कर दिया गया और इसके शहज़ादी के जस्द खाकी को आगरा में अकबर के मकबरे में दफन कर दिया गया। यूं ये बात बेबुनियाद है कि शहज़ादी ज़ेब निसा लाहौर में दफन है। शहज़ादी के लाहौर में तमीर करदा मकबरे में ये क्यास किया जाता है कि यहाँ उसकी चहीती कनीज़ को दफन किया गया, जिसको उसने चुबुर्जी बाग तोहफे में दिया था। यूं इस बदनसीब शहज़ादी को अपने बदनसीब बाग नवाकोट में दफन होना नसीब नहीं हुआ और ना शहज़ादी आकिल खान के साथ अपनी मोहब्बत में कामयाब हो सकी। आज लाहौर में नवाकोट बाग का नामो निशान नहीं है, सिर्फ ये मकबरा है। इसके अलावा एक बारादरी है, जबकि 2 मीनार हैं जो घरों में घिरे हुए हैं। नवाकोट बाग में घर और मकानात तमीर हो चुके हैं। 1929 में ज़ेब निसा की शायरी पर मुश्तमिल किताब दिल्ली में शाया हुई, जबकि 2001 में ईरान में भी ज़ेब निसा के फ़ारसी का मजमुआ शाया हुआ। नाज़रीन, ये है नवाकोट जो बाग है उसका ये मरकज़ी दरवाज़ा था या एंट्रेंस थी, जो कि घरों में घिरी हुई है। इसकी हालत ज़ार आप देख सकते हैं कि अब महकमा आसार कदीमा को कई दहाइयों के बाद याद आया है कि जी इस जगह की भी इन्होंने रेस्टोरेशन करनी है। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। अब सूरत हाल ये है कि इधर तज़ीद और आइश का मरम्मत और बहाली का काम हो रहा है। ये घरों के बीच में ये बारादरी है या एंट्रेंस है जो नवाकोट बाग की थी, और यहाँ से किसी दौर में इस बाग में एंटर हुआ करते थे। ये एक दरवाज़ा है उसका, और इस दरवाज़े से बिल्कुल आगे देखा है अगर तो आगे सारे तजावज़ात हैं। ये इसका अब बाहर का व्यू आपको दिखा रहे हैं, ठीक है जी। ये इसमें फ्रेस्को पेंटिंग के बड़े नादर नमूने अभी भी कुछ हद तक महफूज हैं, और ये आप सामने देख सकते हैं। ये लाल पत्थर की जाली लगाई है इधर इन्होंने महकमा आसार कदीमा की तरफ से, और ये इसकी बुर्जियाँ देखें। ये ड्योढ़ी की या बारादरी की या एंट्रेंस गेट की बुर्जियाँ थीं, बड़ी खूबसूरत और बड़ा बारीक बीन काम इस पे हुआ है। इसमें अगर करीब देखें इसको तो फ्रेस्को पेंटिंग के नमूने भी नज़र आएंगे इसमें, और ये वक्त की सितम ज़रीफ़ी और ये गफलत जो कि महकमा आसार कदीमा और हुकूमत की थी कि ऐसे जो हमारे कीमती असासाजात हैं उनकी मरम्मत व बहाली नहीं की गई। ये आसार कदीमा हैं पाकिस्तान के, ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि हिंदुस्तान के भी। और ये आप देख लें बुर्जी, कितनी खूबसूरत आर्चेज़ हैं, बारीक काम है इस पर और कितनी बारीक बीनी से किया हुआ है। ये आप करीब से अगर देख रहे हैं, ये देखेंगे ये फ्रेस्को पेंटिंग के नमूने। अब इसी की तर्ज पर सारी की सारी इमारत और ड्योढ़ी पर ये फ्रेस्को पेंटिंग बहाल की जा सकती है, क्योंकि ये नमूने मौजूद हैं, डिज़ाइन मौजूद है। और ये आप साथ देख रहे हैं जाली, ये लाल पत्थर की जाली लगाई गई है, और इस जाली को पहले सफ़ायत नहीं थे कि जाली लगाई गई है, लेकिन अच्छा किया है इन्होंने, लगा दी है। अब ये खस्ता हाली देख सकते हैं इमारत की, जो ख़ुद बताती है कि मुझे कितने अरसे तक, कितनी दहाइयों तक, कितने सालों तक नज़रअंदाज किया जाता रहा है। और ये शानदार नमूने हैं हमारे आसार कदीमा के, जिस पर कोई तवज्जो माजी में नहीं दी गई। ये नीचे से ये देखें, ये ईंटें भी नज़र आ रही हैं बारीक,
ٹھیک ہے، پلستر اکھڑ چکا ہے اور لیکن یہ کام جاری ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ بڑا سست روی سے کام جاری ہے اور کئی ماہ ہو گئے ہیں کام مکمل نہیں ہوا۔ جی، یہ کوئی ایک دن میں تو یہ قبضہ نہیں ہوا نا، یہ آپ گرد و نواح میں دیکھیں کہ ساری آبادیاں بن گئی ہیں، یہ ٹائم ٹو ٹائم یہ ہوتا رہا ہے سلسلہ، اور اس کو واگزار کرانے کے لیے ماضی میں کوشش نہیں کی گئی، اور یہاں لوگوں نے گھر بنا لیے ہیں۔ اب یہ باغ بالکل اجڑ چکا ہے اور یہ اپنی کہانی حالت زار یہ خود بتا رہا ہے، اس عمارت کے ذریعے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہے ایک برجی، یہ دونوں طرف برجیاں ہیں جی اس کے ڈیوڑی کے، اور یہ برجیاں ابھی بھی موجود ہیں، لیکن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گھروں میں گھری ہوئی ہیں برجی۔ ایک اس کی لیفٹ سائڈ پہ برجی ہے، ایک اس کی رائٹ سائڈ پہ برجی ہے، اور دوسرا یہ دیکھ لیں کہ کتنا زمین سے اونچا ہو چکا ہے۔ اب یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ جو اورنگزیب عالمگیر کی بیٹی کے نام سے منسوب جو مقبرہ ہے، جہاں یہاں دفن نہیں ہے یہ اور ان کی بیٹی زیب النساء، لیکن یہ مقبرہ موجود ہے۔ مقبرے کی اندر یہ فرش کی حالت زار کافی قدر بہتر کی ہے انہوں نے، اور پرانی ڈیزائن کے مطابق فرش کو بحال کیا ہے۔ آدھا فرش پرانا تھا جبکہ آدھا نیا ہے۔ لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں وہ پرانا فرش ہے، رائٹ سائڈ پہ دیکھیں وہ نیا فرش ہے، اور اس کو انہوں نے ریسٹور کیا پرانے طرز طریقے سے، اور وہ بڑا اچھے طریقے سے ریسٹور کیا ہے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل ایک جیسا ڈیزائن ہے، پرانا اور نیا کا کوئی فرق محسوس نہیں ہو رہا۔ اور یہ آپ دیکھیں گے اس میں کتنے خوبصورت پتھروں سے سنگ مرمر بھی اس میں موجود ہے، اور بھی کئی پتھر موجود ہیں، جس سے یعنی کہ اس پورے مزار کے فرش کو ریسٹور کیا ہے۔ ہاں جی، امید ہے کہ ناظرین آپ کو یہ ڈاکومنٹری اچھی لگی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ڈاکومنٹری میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ایک گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب لائک کیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے علی فاروق کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔